ایک چھوٹی سی اور بات، اس میں ایک دو باتیں دلچسپ ہیں اور جس میں کچھ غلطیاں برسوں سے ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں۔ قرآن حکیم ایک تو یہ کمپائلیشن ہو گئی، اب ایک اس کی کچھ ڈویژن ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن حکیم کا سب سے چھوٹا یونٹ اس کو ہم آیت کہتے ہیں۔ بیسک یونٹ قرآن کا جو اکائی وہ آیت ہے۔ آیات کی تعداد کتنی ہے جی؟ 6666 نہیں ہے۔ یہ بہت مشہور ہے، میں نے کہا تھا نا کچھ باتیں بچوں کی دلچسپی کی بھی ہوں گی اور کچھ شاید ایڈلٹس کی، بڑوں کی بھی کریکشن ہو جائے، اچھی باتیں ہو جائے۔ یہ بچپن سے ہم سمجھتے آ رہے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی اس پروگرام میں جواب دے کر گفٹ بھی لے کر آ رہے ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن میں؟ 6666 6666 نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے اور نہیں ہے۔ کیسے چیک کریں گے آپ خود چیک کیجئے، ٹھیک ہے؟ چیک آپ ایسے کریں گے، قرآن میں سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ ہر سورت کے آخر میں آیت کا نمبر ہوتا ہے آخری، بالکل۔ الفاتحہ میں 7، البقرہ میں 286، آل عمران میں 200، سورہ فلق میں جائیں گے تو 5، سورۃ الناس میں جائیں گے تو 6۔ یہ آخری آیت نمبر ایڈ کرتے چلے جائیے، جواب آئے گا 6236۔ 6236 یہ جواب آئے گا۔ 6666 نہیں آئے گا، انشاءاللہ جواب آئے گا 6236۔ تو یہ ذرا قرآن کی تھوڑی ڈویژن دیکھ لیں۔ ایک تو بیسک یونٹ ہے قرآن کا وہ آیات، اور یہ دور نبوی سے معاملہ چلا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 6236 آیات قرآن میں بنتی ہیں۔ اگلا ہے سلسلہ، وہ ہے آیات کی کمپائلیشن سے صورتیں بنتی ہیں۔ صورتوں کی تعداد ہم سب کے علم ہے کہ وہ 114 صورتیں ہیں۔ معروف یہ ہے، کم و بیش ایسا ہی ہے، معروف یہ اور کم و بیش ایسا ہی ہے کہ 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں وہ مدنی ہیں۔ 86 صورتیں وہ مکی ہیں اور 28 صورتیں وہ مدنی ہیں، تو یہ 114 صورتیں بنتی ہیں۔ 2-3 صورتوں میں اختلاف رائے اہل علم کا ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی، مگر معروف بات 86 اور 28 کی۔ تو آیات، پھر صورتیں اور پھر منزلیں، 7 منزلیں ہیں قرآن حکیم میں، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ 7 دن میں قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا صحابہ کرام کا کیا معمول تھا تلاوت کا؟ وہ یہ اسی کو بنیاد بنا کر وہ فرماتے تھے، بھائی تلاش کر کے دیکھ لو کہ کوئی صحابی ملے گا جو 1 ہفتے سے زیادہ لیتا ہو قرآن کی تلاوت کی تکمیل کے لیے۔ تو اسی دور میں 7 منزلوں کا بھی سلسلہ موجود تھا۔ تو آیات اور صورتیں اور یہ منزلیں، یہ دور نبی، دور صحابہ میں ان کا اہتمام ہو گیا تھا۔ 7 منزلیں قرآن حکیم میں ہیں۔ بعد میں ایک تقسیم اور ہوئی، ہم سب واقف میں، قرآن کی 30 پارے۔ اس میں ایک چھوٹی سی قابل اصلاح بات ہے، بہت سادہ سی بات ہے، ہم کہہ دیتے ہیں 5واں سپارہ، تو یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے 5واں پارا۔ سی پارے، یہ فارسی میں 30 پارے بنتے ہیں، سی پارے 30 پارے۔ اب میں کہوں 5واں سی پارا تو شاید 35واں ہو جائے گا، جو کہ ہے نہیں، تو 5واں پیارا کہیں، 10واں پارا کہیں، اور قرآن کے کل سی پارے، یا ہم ترجمہ کر دیں 30 پارے ہیں۔ ان 30 پاروں کی تقسیم بعد میں کسی دور میں ہوئی، البتہ حکمت یہ تھی کہ 1 مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ ابھی تک تو کسی نے نہیں کیا، سمجھ گئے آپ کہ اب 360 کچھ حصے ہو جائے کہ ایک دن میں، ایک سال میں، ایک دن یعنی ایک دن میں ایک چھوٹا پڑھ لے اور 1 سال میں مکمل ہو جائے۔ لیکن 30 کی حکمت یہ تھی کہ 1 مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو باقاعدہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ پارے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک رکوع کی تقسیم ہے۔ رکوع کی حکمت کیا ہے؟ رکوع کا لفظ کہتے ہیں کہ رکعت سے بنا ہے، بعض بڑی طویل صورتیں ہیں، تو اب کتنا حصہ پڑھ لیا جائے نماز کی ایک رکعت میں کہ ایک مضمون مکمل ہو جائے، ایک سائزبل پارٹ قرآن کا وہ کتنا ہو، تو اس کو کہا گیا رکوع۔ یہ جو نشانات لگائے گئے، اس کی حکمت کیا تھی کہ ایک رکعت میں اتنی تلاوت ہو جائے تو یہ ایک سائزبل پارٹ مکمل ہو گیا۔ ورنہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا نا کہ ایک صاحب ہندوستان سے گئے سعودی عرب میں، ان کو تلاوت کے لیے آگے کھڑا کیا گیا، تلاوت کی، اس کے بعد عرب جو تھے وہ مسکرا رہے تھے، تو کہا تم نے نماز بھی مجھ سے پڑھوائی، اکرام بھی کا، مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال تو دیا تھا، نکالا نہیں تھا۔ نہ سمجھ آ رہی؟ تو بعض اوقات جب سمجھ آ رہا ہو نا، اور اس طرح کی کوئی کسی آیت پر رکوع کر دے کہ نامکمل بات ہو، تو بڑا فیل ہوتا ہے۔ تو ایک حکمت یہ تھی رکوعوں کی تقسیم کے اندر کہ اتنا سائزبل پارٹ ہو کہ جس کی تلاوت کر لی جائے تو بات کسی درجے میں مکمل ہو جائے۔ رکوعوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں بھی یہ غلطی ہے، اور وہ چلی آ رہی ہے 540۔
غلطی چلی آ رہی ہے 540، جبکہ ایسا نہیں ہے، رکوع کی تعداد 558 ہے۔ کبھی ماضی میں سوچا اور لوگوں نے بھی سوچا کہ یہ کیوں 540 ہوا، تو ایک احساس ہوا اور آپ کو دلچسپی لگے گا۔ عام طور پر ہمارے قرآن کی تکمیل ہوتی ہے تراویح میں 27ویں شب میں عام طور پر، اور ہر دن 20 رکعت ہے، جو کہ احناف اور دیگر فقہا کی بھی رائے ہے۔ باقی ہم اپنے پلیٹ فارم سے نہ 8 کی بحث کرتے ہیں نہ 20 کی بحث کرتے ہیں، اور کوئی اگر چاہے اگر ہم 36 کی بھی فکر اس کے سامنے رکھ دیں گے پریشانی ہو جائے گی، تو ہم ان مباحث میں زیادہ نہیں جاتے۔ لیکن معروف ہے کہ ہمارے اکثریت احناف فقہ حنفی سے بلونگ کرتی ہے، وہ 20 رکعت ادا کرتے ہیں۔ تو 27 راتوں میں اگر 20 رکعت روزانہ ادا کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 540۔ شاید یہ ملٹیپلیکیشن سے کسی نے 540 نکالے، 20 رکعتیں روزانہ ہیں تو اتنے رکوع 27 راتوں میں ہم پڑھ لیا کرتے ہوں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، رکوع کی تعداد بھی غلط مشہور ہے ہمارے ہاں، رکوع کی تعداد بنتی ہے 558۔ تو یہ آیات، صورتیں، منزلیں اور پارے اور یہ رکوع کی تفصیل، اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔